حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کرو۔ یہ خواب ابراہیم خلیل علیہ السلام 3 رات متواتر دیکھتے ہیں، اور خدا کا حکم پا کر حضرت خلیل علیہ السلام اپنے لفظ جگر نور نظر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ میں اسماعیل کو آج ایک بہت بڑے سخی ہاں کے مہمان لے جاؤں گا، تم اسے نلا دلا کے عمدہ کپڑے بدلو۔ ادھر آپ نے ایک رسی اور ایک چھری لی اور بیٹے سے فرمایا جلدی تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا، بیٹا تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے والد کے ہمراہ چلا، اور یہ دونوں باپ بیٹے علیہ السلام باہر جنگل میں پہنچے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کا یہ مقصد اور جذبہ و ارادہ دیکھ کر شیطان بڑا گھبرایا اور جھٹ ایک اچھی سی صورت کا بحث بدل کر حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا ہاجرہ کچھ جانتی بھی ہو بیٹا کہاں گیا ہے؟ فرمایا اپنے باپ کے ہمراہ کسی سخی ہاں کا مہمان بن گیا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں ہاجرہ، وہ تو ابراہیم اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، جلدی پیچھا کرو اور اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر ابراہیم کو خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر خدا کا حکم ہے تو پھر تم شیطان معلوم ہوتے ہو، یعنی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیطان ہو، نکلو مردود، مجھے بہکانے آئے ہو؟ خدا کے حکم پر میرا بیٹا قربان ہوتا ہے تو ضرور ہو۔ شیطان یہ جواب سن کر غائب و خاسر وہاں سے پلٹا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو ڈرایا کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسماعیل نے بھی حیران ہو کر پوچھا کہ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو وہاں بھی شیطان نے اللہ کا حکم ذکر کیا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ہاجرہ نے دیا تھا۔ پھر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس ارادے سے یاد رکھنا چاہا، مگر وہاں سے بھی غائب و خاسر لوٹا۔ پھر یہ باپ بیٹا جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر رک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کر فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سبحان اللہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں اللہ کی راہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم بھی اولاد والے ہو، ذرا اپنی اولاد اور اپنے پیارے بیٹوں کی محبت سامنے لا کر سوچو۔ میں آپ سے منتخب ہوں اور دیکھو کہ ایک باپ چھری ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے اور پیارے کمسن بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر ڈالنے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتا ہے۔ سامنے اس کا پیارا بیٹا ذبح ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ باپ بغیر کسی پس و پیش کے بیٹے کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کمسن بیٹا شاید ڈر گیا ہوگا کہ ابا جان مجھے ذبح نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، بلکہ وہ پیغمبر کے بیٹے نے بڑی اطمینان کے ساتھ اپنے ابا جان کو یہ جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے باپ، جس کا آپ کو حکم مل چکا ہے وہ کام جلدی کیجئے، میری فکر نہ کیجئے، انشاءاللہ میں امتحان صبر سے دوں گا۔ یعنی آپ کا جس بات کو حکم ہوا ہے ابا جان وہ کام کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا ہی اطمینان آمیز جواب ہے اور کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے۔ یہی اسلام کہ اللہ کا حکم آگے آئے، باپ اور بیٹا دونوں جھک گئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ ملائکہ یہ نظارہ دیکھ کر ان دونوں کی اس قربانی پر قربان ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ باپ کے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تو فوراً رحمت حق جوش میں آئی اور فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور حکم الہی کی تعمیل کر چکے تھے۔ چھری چل گئی مگر ابراہیم نے دیکھا کہ اسماعیل الگ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ماجرا ہے اس جگہ پر۔
اسماعیل الگ کھڑے جگہ مسکرا رہے ہیں اور ذبح ہونے والا ایک دمبا جسے جبریل نے جنت سے لا کر اسماعیل کی جگہ لٹا دیا تھا اور اسماعیل کو الگ کر دیا تھا، یہ سب کچھ چشم زون میں ہو گیا۔ باپ بیٹا دونوں اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور یہ سنت خلیلی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قائم ہو گئی ہیں، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ان دنوں میں جانوروں کی قربانی لازم ہو گئی۔ عید قربان اس ابراہیم اسماعیل قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اس موقع پر کروڑوں جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں اور اسی طرح قربانی خلیل کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اپنا مال، جان، اولاد، سب اللہ